حافظہ نال ایک اور گل، اور کچھ نہیں دیندے انہاں قوم نے کی دینا ہے، اللہ واسطے سنائے کرو 5000 روپیہ نال 1.5 فٹ دا رومال، ہاں جی یہ کچھ ہی ہوتا ہے۔ تے اج حافظ صاحب تہاڈی غلطی آ گئی سی، میں کہ تینوں تو کل واللہ پڑھنی نہیں آندی، تو میری غلطی کرنا، جڑے پیچھے کھڑے ہوندے نے انہاں نوں کل واللہ بھی سیدھی پڑھنی نہیں آندی، تے وہ کہن گے حافظ صاحب آج 5 منٹ لیٹ ہو گئے، میں کہ بڑا تو جناب اللہ دے گھر بیٹھے بیٹھے تو پریشان ہو گئے، اپنے آپ نو بدلو، اے قوم واسطے مت سناؤ، یہ تو چاہتے ہیں مسیحیں تراویحاں بھی بند ہو جان، اللہ رسول واسطے قرآن سناؤ، اپنی مرضی نہ قرآن پڑھو، جدا دل کر ایک بھی ہوئے پیچھے وہ کافی ہے بندہ، ہاں انہاں بھریاں صفحہ نو کی کرنا جنہاں دا دل پیچھے چھوڑ کے آئے، میں نے خبریں سننی تھی مولانا 5 منٹ لیٹ کر دیتا، میں نے تو فلاں ڈرامہ گزر گیا مولانا آج آپ نے لمبا کر دیا، جو قرآن کے مقابلے میں ڈراموں کو ترجیح دیتے ہیں آپ ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہو، قرآن اس رب کے لیے پڑھو جس نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی، سائیں دا لفظ سن کے تسی سمجھے ہونا بھائی کوئی سائیں اج کل دے جڑے سائیں ہوندے نے، ہاں جی مجو شجو لا کے پھردے ہوندے نے، ہاں جی اے سائیں توکل شاہ امبالوی اے سائیں نہیں ہے، ہاں جی مولانا محبوب عالم صاحب فرماندے ہیں میں زندگی چ بڑی بڑیاں روٹیاں کھاندیاں، میں پرانی دال کھادی نا جدو جا کے سائیں صاحب دے دربار تے کہنے لگا یہو جہا کھانا میں بڑے بڑے دسترخواناں تے بھی نہیں کھادا، روٹی دا ٹائم مک گئی سی ادھی رات دے ویلے، سائیں محبوب عالم انہاں دا کتے جی مزار تے گجرات دی تھی، ہاں سید شریف، اے مولانا محبوب عالم صاحب فالی کے کول، ہاں اے پھر ساری زندگی سائیں صاحب دا لوٹا ہی چاہی پھرے مولوی ہو کے، اے سائیں توکل شاہ امبالوی دے خاص مریدن جنہاں نے صحیفہ محبوب لکھی، جی خلیفہ بھی سن، ہاں جی اے انہاں نے لکھیا سائیں توکل شاہ امبالوی دے حالات وچ، انہاں کہا سائیں صاحب فرماندے سن کہ تہاڈا نماز پڑھنا آسان ہے، اسی نماز مشکل پڑھنے، انہاں کہا جی اسی بھی وہی پڑھنے جی سبحانک اللہ، تسی بھی وہی پڑھنے ہو، تسی کوئی وکری نماز پڑھنے ہو، سائیں صاحب فرمان لگے مولانا تسی نماز پڑھنے ہو سبحانک اللہم و بحمدک بس گل لگے ولا الہ غیر تک پڑھ کے، فرمایا اسی نماز یہ پڑھنے کہ جب سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے نا جب تک تو آواز نہیں آندی قبول ہے اگلا لفظ نہیں پڑھ دے، او سائیں توکل شاہ امبالوی جدو طالب علم حفظ دے بہ کے قرآن پڑھتے سن تے آپ فرماندے سن نور چھلا مار رہے، نور چھلا مار رہے، آپ امی ولی سن پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن، آپ دے کول ایک حافظ صاحب آ گئے، حافظ صاحب کہنے لگے جی قرآن سنانا ہے مسیت نہیں لبھی، مسیت نہیں لبھی، سائیں صاحب فرمان لگے جس کا قرآن ہے انہوں جا کے سناؤ، جدا قرآن ہے انہوں جا کے سناؤ، انہوں نے کہا جی مطلب، فرمایا دریا دے کنارے روزانہ منزل پڑھ کے آ جایا کرو، وہ حافظ صاحب روزانہ منزل پڑھ کے آ جان، جس دن ختم قرآن سی جدو سلام پھیریا تے پیسے دی تھیلی بدی ہوئی حافظ صاحب کول پئی ہوئی، وہ کچھ پائی تے جناب دوڑے آئے سائیں صاحب کول، کہنے لگے حضرت جی کمال ہو گئی آج تو پیسے لب گئے، آپ نے فرمایا حافظ صاحب بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی، پہلے دن تو تیری نیت سی پیسے دی، اگر تیری نیت پیسے دی نہ ہوتی آج تینوں رب مل جانا سی، اپنے آپ بدلو، اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، اپنے مدارس نو آباد، میں نو مولانا نے نہیں کہ چندے دا اعلان کرنا ہے، ہاں جی ہاں فقیر آدمی ویسے بھی تے اے مطلب نہیں کہ ہن مولانا تواڈے کو سالانہ چندے ہی منگتے رہن، اپنی جیب وچوں نا خود دتیا کرو، ویسے بھی میں سنیا کو اس گل تو بھی بڑا پریشان ہاں کہ پتر دی شادی ہوئے تو بغیر چندے تو میلاد ہوئے تو چندے نال، او قرضے تو لے سکدا تے رسول اللہ واسطے قرضے نہ لے سکدا، اے تے رکھ دے ہی نہیں، اسلام نے اگر رکھنا ہوندا تے صحابہ دا کچھ رکھ لیندا، صحابہ بھی اگر بدر وچ نہتے گئے تے پھر کیسر و کسرا دے خزانے رب نے انہوں نے دے دیتے، ایتھے تے صرف حضور نال نسبت ہو جائے، حضرت امام نے لکھیا ہے دے وچ، آپ فرماندے ہیں کہ جدوں حضرت حلیمہ سعدیہ گئی نا رسول اللہ دے کول، پہلے دائیاں جاندیاں رہیاں، حضور نے اپنی چشمانے مبارک نہیں کھولیاں، جدوں حضرت حلیمہ سعدیہ گئیاں تے حضور نے اکھ مبارک کھول لیاں، آپ نے اشارے نال فرمایا اما جی میں کدوں دا انتظار کر رہا ہوں، تسی ہن آئی ہو، تے برکتاں اسی ویلے شروع ہو گئی جی، پوری رات آپ دے بیٹے بھوک دی وجہ تو روندے رہے، جدوں رسول اللہ نو چک کے اٹھایا تو پھر سواری بھی نس پئی، تے آپ دے بیٹے جڑے او بھی دودھ نال سیر ہو گئے، تو رسول اللہ دے دامن کرم نال وابستہ ہو جائے تے محرومی والی تے گل ہی کوئی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ دی بکریاں رج کے آندیاں سن، دوسرے دے بھکیاں، انہاں کہا جی کتھے چرانے ہو، فرمایا کدھر بھی نہیں چراندے تے حضور نو ویکھ کے روز رج جاندیاں،
یہ کیویں ہو سکتا کہ حضور دے دین واسطے کوئی بندہ کام کرے تو پھر بھوکا رہے؟ وہ تو اسے دن ہی برکتیں شروع ہو جانیاں۔ لو جی، کتنے طالب علم تھوڑے اتنے پڑھنے؟ حفظ دے درس نظامی وہ اجے نہیں ہے؟ اچھا جی، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ میں ہوں اتنے ختم نبوت تے گل کر کے اپنی گفتگو مکان لگا۔ 50 بچے پڑھ دیں تے اے قیامت تک اسلام دے تے رسول اللہ دے مہمان ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ ہاں جی، اے دینی مدرسے دے جڑے طالب علم ہیں قیامت تک حضور دے مہمان ہیں، قیامت تک۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بیٹے خواجہ نازک، انہوں نے کسی نے دسیا بھائی تھوڑے مدرسے دے طالب علم جڑے نو نہر ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ننگے نہ آ رہے۔ خواجہ صاحب ڈنڈا چکیا تے وہ نہر وال گئے، جدوں قریب گئے تے غش کھا کے ڈہ پے۔ خواجہ بابا اور خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے ہوش آیا تے لوگاں کیا حضور کی ہویا؟ تسی تے طالب علم مارن آئے سی؟ آپ نے فرمایا جدوں میں ڈنڈا لے کے طالب علم مارن آیا تے میں ویکھیا تے کپڑیاں کول خود رسول اللہ جلوہ گر موجود سی۔ یہ دینی مدارس دے طلباء دی شان ہے قیامت تک۔ ایدے وچ میں ختم نبوت تے گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا۔ ممتاز قادری آپ تھے ایوان اقبال، آپ بھی جلوہ گر سن۔ ممتاز قادری دے والد صاحب نے اتنے گل کی تھی، تسی بھی سی؟ مولانا الیاس جلالی صاحب تے نہیں آئے، اسی آ گئے، اسی بن دیکھ کے آ گئے۔ آپ نے فون فرمایا تو اسی آ گئے، لیکن آپ ساڑھے جلسے تے نہیں آئے۔ چلو جی، اسی تے آ گئے، سانو بھی اشتہار کوئی نہیں پہنچیا، لیکن تھوڑے فون تے آ گئے۔ نہیں نہیں، ویسے بات ہے، ویسے تھوڑے نال محبت میں آ گیا، نہیں ویسے پیار نال گل کی، گلے دی گل نہیں کی، پیار نال گل کی۔ ہاں جی، یہ تو پیار نال گل کی، گلے دی گل نہیں۔ گلا ہوراں نال غیراں نال ہوندا، اپنے نال تو پیار ہوندا۔ جی انشاءاللہ جے لوگ آئے تو پھر اگر نہیں، میں وعدہ کیتا ہے بھائی اے نہیں کہ مینار پاکستان چھل کے لاہور چھلک پوے، اس دفعہ لوگ چھلکن نا، میں لوگوں کو کہہ سی کہ جناب ایک طرف گورنر ہاؤس، ایک طرف جناب اسمبلی ہال، ایک طرف پی سی، ایک طرف ہلٹن ہوٹل، ایک طرف فلاں ہوٹل، میں کہتے یہاں نہیں ہوگی، میں کہا یہی ہوگی، یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ تھوڑا پیو دا پاکستان ہے، پاکستان دے ساڑھے فقیرہ بنایا۔ یہ پی سی والوں کو اڑا پاؤں ہے، پنجابی جان دے اڑا پاؤں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ اسی اتنے گورنر ہاؤس تے اسمبلی تے سارے دے درمیان چ لایا۔ کہتے نہیں یہاں کہ اور چلے جائیں، آخر دم تک سانو انہیں جمعے والے دن، ہفتے نو پروگرام سی، جمعے والے دن 11 بجے سانو انہیں اجازت دیتی، انہیں سمجھا بھائی یہ مولوی ڈر جائے گا اسی فلان، میں کہا نا میں آخری پیغام بھجوایا ڈی سی نو، میں کہا انہوں جا کے کہہ دو جی اجازت نہیں تے پروگرام تو ہونا اتھی، کل پھر جدا زور ہویا ہے تسا زور ہویا تسی کر لینا جدا زور ہویا۔ ہاں جی، میں کہا نہیں گل کرو جا کے، میں کہا جس کا زور ہویا کل اسی جاڑے زور ہویا تو اسے حضور دی ختم نبوت دی کانفرنس کرنی، جے تہاڈے زور ہویا تو تسی نہ کرن دینا، ایتھے تے ہونا ہی، پاکستان بنا ہی حضور کے لیے۔ پھر اتنے نعرے لا دیتے لوگاں، اور اچھل کے لوگاں نعرے لائے، سارے دے کان پھاڑے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیکولر جو کہتے پاکستان روٹی کے لیے بنا، لوگوں نے بتا دیا پاکستان روٹی کے لیے نہیں بنا، یہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے بنا ہے۔ لبیک کیوں جی؟ میں کہا یاد سانو چک کے جیل بند کر دو، اسی پھر لوگوں کو کہاں گے بس جیل لے گئے سن، کانفرنس نہیں ہوئی، جب تک 12 کانفرنس ہونی اور اینج کر کے ہونی۔ میں ایوان اقبال بھی کیا سی، میں تھوڑے پیو دا حال ہے، اقبال دا حال ہے انجی، میں کیا میں کہ تھوڑے پیو دا حال ہے، یہ تو اقبال دا حال ہے، اقبال دا حال ہے۔ اسی پیسے دیتے ہیں، کوئی مفت تھوڑا دیتا ہے، خدا واسطے تو نہیں کانفرنس ہو رہی ہے، نہ اسی منہ منگے انہوں نے پیسے دیتے ہیں۔
پاکستان میں پیسوں کے بدلے بھی حضور کا نام نہیں ہو سکتا. باہر جی آپ نے باہر سپیکر نہیں لانا. میں آقا نہیں لگائیں گے. جب لوگ آ گئے پھر لگ گئے. کمال ہے جی. اتنی آواز نہیں ہونی چاہیے, تو اتنی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمارے پاس میں تو نہیں ہے آوازیں, ہمارے پاس میں تو نہیں ہے ایسی کوئی تھرما میٹر اندر لائیے بھائی 2 کلو جانا ہے تو 5 کلو پیچھے رہنی. یہ تو آواز تو جانی جتھے جانی. تسی کون ہوتے ہو یہ گلاں کرنے والے؟ اہل سنت کے علماء جو ہے اپنا دلیری والی کام کریں. کچھ نہیں ہوتا. چل پو گے تو فرشتے آ جان. میرے جب بندہ ویل چیئر تے آج کی جتنی بڑی کانفرنس کر لگا تھا جڑے ٹرتے پھرتے ہو تانوں کیڑی پریشانی. یہ تو پھر ان کی بات ہے, یہ تو اپنی اپنی بات ہے نا قسم اسی تو کرنی. ہاں جی کل جمعے تے 3 ڈالے آ گئے. یوتھل سپیکر چل رہا ہے, اور سارے بندے نے کہا آج چلے آئے تو بند ہوئے ہی نہیں. وہ چپ کر کے چلے گئے بیچارے. پھر وہ رکھے تھی اج چلے تو انہوں نے سمجھے بھی آج چلے. وہ گزر رہے سن کہ جی اتنا چل رہا ہے, انہوں نے روزانہ چلتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے ہوئے. میں آخا جب تک دم میں دم ہے تو یہ تو چلتا رہے گا. جس دن مک گئی موت قبر چلے گا پھر جیندے. میری والدہ کہنے ہوندے سن ہر کسی جیندے نہیں چاہیے, مرنے والے کسی نہیں چاہیے. ہاں مینوں کہندے ہوندے سن پترا میں جب تک جینی ہے تو تاں تو تہاڈی حفاظت کر سکنی ہے, جیندے نہیں چاہیے کسی مرے نہیں چاہیے. میں آخیا جی دعا تو کرو گے نا قبر جا کے؟ ہاں وہ تو دعا تو کر سکنی ہے, باقی حفاظت تہاڈی پھر رب ہی کرے گا, اسی تو کوئی نہیں. مینوں فرماندے ہوندے سن اتنا بڑا دلیر مولوی نہ بنیا کر. میں آخیا جی کیوں پڑھایا کیوں نے؟ کہنے لگے پیر مکھاڑ نوں اگلے آؤ تو زہر دے دیتا سی, تو کہڑے باغ دی مولوی. میں کہا جی پھر انہوں نے نام تے زہر آ گیا تو پھر تسی سانوں پاڑیا کیوں؟ پھر چپ کر جاندے سی. ویسے میں سمجھا ڈانٹتے رہتے سن, تو بڑا مولوی جدو سنو جیل جدو سنو مقدمہ بنیا تو اور مولوی کوئی نہیں. میں کہا جی تسی پڑھایا کیوں ہے؟ میں آپ والد نے کہا تسی پڑھایا میں نے کیوں؟ ڈنگر پیچھے لا دینا سی, والد صاحب نے ویسی بڑی ضرورت سی. ہاں جی آپ ساری زندگی بیچارے ہل واندے رہے, میں بھی نال ڈنگر چراندا نال ہل واندا تے پڑھایا نے تے پھر پڑھان والی گلاں کرن. اچھا جانے چلو پھر مینوں کہندا تو پریشان نہ ہویا کر, شان والے نہیں شاناں ہونیاں. ہاں جنہاں دیاں شان مینوں فرماندے سن جدوں اہل سنت اذان دیندے اتوں آواز آندیاں تے جڑے دوسرے اذاناں دیندے زمین تھلے آواز آندی. کیوں جی میری والدہ میرے پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن. ساڑھے جناب وہ گاں تے مجھ آپس میں لڑ پئیاں, وہ گاں دا پیر جڑا وہ مجھ دی سنگ چلا گیا. میری والدہ کہندے سن گھر کوئی نہیں سی, فرماندیاں میں دعاں دا جڑا نو نک تے کان نپ لیا. اپنی بیٹی نو کیا جاؤ قرآن لے آؤ. کہندی جدوں قرآن سر تے رکھا میں کہا صدقے یا رسول اللہ, تے وہ گاں دا پیر سنگ جو باہر آ گیا. سانوں نہ گٹی جی صدقے یا رسول اللہ دی دتی, اسی ہن کس طرح بے وفائی کر سکنے انہاں نال؟ ماواں اپنے پتراں نو گٹی دیون صدقے یا رسول اللہ دی. پتراں بچاؤ نہیں, پتر پیو بھی اپنے کمراؤ پت بچا کچھ نہیں ہوندا. چلے آؤ جاندے جاندے غازی علم الدین دی ماں آخری باری ملن گئی تے رو پئی. غازی نے کہا سی جڑا رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں, لیکن ماواں ہوندیاں رو پئی. تے غازی علم الدین کہنے لگا ماں تو چلی ہے, بہت سارے ماواں دے پتر جمدے مر گئے ہونے, کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے, کوئی ڈب کے مر گئے ہونے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے رہا. گل سمجھ آئی؟ تو غازی علم الدین ایک وعدہ کیتا اپنی ماں نال, ویاہ بھی کوئی نہیں کیتا علم الدین. انہیں کہا ماں قیامت تک جب میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا. وہ کہو جی ماں سی جن علم الدین جا پتر جمے. موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے, جلالی نبی میاں والی جیل موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے. آپ نے عرض کی تھی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو, اتنے ڈاڈے نبی ہو؟ میں علم الدین جدوں بھی حضور دی کچہری لگدی میرے آقا فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین. تے میں آقا میں انہوں ویکھتے آواں وہ کیڑا علم الدین ہے جدا نام رسول اللہ دی زبان اقدس تے جاری رہندا. لو جی میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم. ساڈے اسلام جڑا وہ غیرت دا درس دیندا ہے. ہاں جی کہ ختم نبوت دی کانفرنس اگر رکاوٹ بنے تو پھر کہندا ہے نہیں اگے ہو جا کوئی بات نہیں. صحابہ دیاں گردناں کٹیاں, مولوی خادم نو 2 دن جیل چلا گیا تو کڑی حرج ہے جی اینوں گھسیٹیا گیا تو کی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. میں اسے نظریے نال اگے ہویا سی, ورنہ میں سارے کہندے سن نہ حالات نہیں ٹھیک, حالات بڑے خراب ہیں, ان حالات میں آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جیل. کہندے نہیں اور بھی. میں کہا گردن, یہ تو پہلے تیار بیٹھے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہب درد حال ہو روندے. ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گھر کال مکال ہو روندے. سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے.
عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ای ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ای ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دا ای عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دا ای زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی یا تے دعویٰ نہ کرے میں حضور دا غلام زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو آلما رڑکنا کی ظلم اتے ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے جڑے نسدے آفتہ آیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نپیم دے نے جڑے حضور دی طرف چل دے نو پہلے اپنا سر ایتھے رکھ دین کہندے اے لینا ہی ہے تے پہلے بھی ہے او دس کی لینا تاں پھر گل ہوندی کہ اس طرح بچی نہیں این پھر حضرت ابو دجانہ این چلے اور جنگ یمامہ وچ آپ دی ٹنگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی ایتھے تیر کھا کھا کے میدان احد وچ تے جنگ یمامہ وچ ٹنگ ٹوٹ گئی سنا ہے مسلمانہ تو میں گھر بیٹھ کے ختم نبوت دی گل حضرت برا بن مالک انہاں دے بارے حضرت عمر نے کہی سی بھئی کسے جنگ وچ انہاں نو قیادت نہیں دینی ہے سارے بندے مروا دے انہاں دی ٹنگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی برا بن مالک نے صحابہ نو کیا میں وچ سٹ دیو کتنا لشکر سی جی جنگ یمامہ 40,000 ایک روایت کے مطابق 80,000 اندر بندے کتنے 80,000 اتو برا بن مالک قلعے وچ چھال مار دیتی حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹی ہوئی قلعے دی دیوار تے چڑھ گئے آپ نے بھی چھال مار دی دو صحابہ نے 80,000 دے لشکر چھال مار دیتی وہ دروازہ نہیں سن کھولتے حضرت برا بن مالک لڑنے زخمی ہو گئے تے صحابہ کہندے جدوں گیٹ کھلیا ہو بڑا دروازہ تے ابو دجانہ دی لاش پئی ہوئی سی اودے وچ اے ختم نبوت کا مسئلہ ہے آج ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی بنایا جا رہا ہے اس پر تقریر کرنا بھی فرقہ واریت بنائی جا رہی ہے آپ علماء اٹھے کیا کرنا ہے کب اٹھنا ہے اب مولانا نیازی نے نہیں آنا دوبارہ جو پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر موٹا ہو جائے ہاں اب مولانا نورانی نے نہیں آنا جو 1 کروڑ روپے اپنے پاؤں سے ٹھکرا دے ہاں جی اب مولانا نورانی نے دوبارہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے قبر سے اٹھ کر نہیں آنا آپ نے اس پر پیرا دینا ہے اب سید خلیل احمد قادری نے نہیں آنا جو دوران نماز اس پر سانپ چھوڑ دیے جائیں اور بھوکا رکھا جائے اور پھر مرنے پر تیار ہو جائے تو غیب سے ہاتھ آئے شاہ جی روٹی کھا لو اب ابو الحسنات قادری نے نہیں آنا جو اکلوتے بیٹے کی سزا سن کر حیدرآباد جیل میں سجدے میں گر جائے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے آپ ہی ان کے وارث بیٹھے ہیں آپ نے ان دین کے لیے اور رسول اللہ کی عزت کے لیے کام کرنا ہے اور حضور کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے اور ممتاز قادری کا مسئلہ 5 تاریخ کو پھر اوپن ہو گیا ہے اور اس پر اگر کسی کا دل مانے تو ضرور سپریم کورٹ جائے اس دن ہاں جی میں ہاتھ بھی نہیں کھڑے کراتا نہ میں کسی کو کہتا ہوں یہ تو دلوں دے سودے ہاں جی اگر دل منے تو ضرور جانا یار ہور تو کچھ نہیں کر سکے کیوں جی اور مائی صاحبہ کو پوچھا انہاں کیا تھے تو پورا مصر دا تے لگیا تے تسی تھوڑا جہا سوت لے کے چلیو اور مائی اور کیا نہیں خریدنا مقصد نہیں خریداراں نے یوسف میں نام لکھوانا مقصد ہے قیامت والے دن سورہ ہو سکتا ہے کہ سفر ہی کم آ جائے میرے آقا فرمان میرے غلام واسطے کیے تے سی نہیں اور تو پیرا تو نہیں دیتا میری عزت تے جنہیں دتا او دے نال کھڑا تے رہاں کہ نہیں رہا کیوں جی جدا دل کرے وہ ضرور جاوے ججا نو اتنا پتہ ضرور میں تو ویسے اسی تے شور پا کے ہیں جی تھک گئے تھکے تو خیر نہیں تھکنا تو قیامت میں بھی نہیں انشاءاللہ ادوں بھی اسی نعرہ لا دینا ہے قبر بھی کوئی نہیں تھکنا ادوں بھی نعرہ لا دینا ہے ہاں جی تھکنا گل تو تھکنے والی تو ہو رہے حضور نو ویکھ کے تو تھک بندہ نہیں نہ سکدا ہاں یہ مت کوئی سمجھے میں مولانا کوئی زیارت کی مطلب یہ غلط فہمی کا شکار ہو جانا نہ کدی تمنا بھی زندگی نہیں ہوئی ہاں جی زیارت تو بڑی دور ہے اسی تے انہاں نو ویکھ کے رہ جانے اسی تے انہاں نو ویکھ کے رہ جانے اسی اوتھے تے گل پھر وڈی گل ہوے کہ اوتھے تے صدیق اکبر زیارت کرن گے اعلی حضرت بریلوی کرن ہاں جی اسی تے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے اسی تے میں تے کتا اے پیر بیٹھے تسی حضور دے غلام بیٹھے علماء بیٹھے میرے تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں عشق رسول دی پیڑی اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے رہے گا یوں ہی ان کا حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے اتنی محبت کر کے ضرور جانی رسول اللہ نال جی اتنی محبت کر کے ضرور جانی این کر کے
ایتنی کر کے محبت ضرور جانی. اے لبیک دا نعرہ میں نہیں لواں، اے اتنا نعرہ پکا. اس دن ویکھے سی جی میں حضرت ایوان اقبال جی میں لوگوں چپ نہ کراندا تو کوئی بندہ مر جانا سی، پھٹ جانا سی کوئی بندہ لبیک کہندے انج لوگوں دے اوتے ماحول بن گئے سی. تسی تے انج بیٹھے ہو پریشان ہو کے حضور دا نعرہ انج کر کے لانا ہے، اگلا کہے اوے تے جھلا ہے، اوے تے پاگل ہے. جس دن کسی نے تینوں پاگل کہہ دیتا نا حضور دے بارے بھئی یہ حضور دا اتنا غلام ہے تے جھلا ہے تے سمجھ لویں اج دربار رسالت میری حاضری لگ گئی.